نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ رب العزت کی محبوب ہستی ہے، اللہ رب العزت کو بڑی پیاری ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے اس کائنات میں اپنے بعد سب سے اونچا اور بڑا مقام عطا فرمایا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی تربیت کی، اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی تربیت کی۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ نے اپنی زندگی کے اندر بڑے دکھ برداشت کیے، بڑی تکلیفیں برداشت کی، اور دین کے لیے بڑی سے بڑی قربانیاں دی جن کی دنیا مثال پیش نہیں کر سکتی۔ مگر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی زندگی کے اندر ایک دکھ کی گھڑی اور پریشانی کی گھڑی ایسی بھی آئی کہ صحابہ کو ویسا دکھ نہ پہلے پہنچا اور نہ آج تک کسی کو پہنچ سکتا ہے۔ وہ کیا دکھ، وہ کیا پریشانی، وہ یہ تھی کہ جب امام الانبیاء، فخر الانبیاء، قائد الانبیاء، خاتم المعصومین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تھے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو سر کے درد کی تکلیف شروع ہوئی، اور یہی تکلیف آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مرض الوفات کہلاتی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہ جو بیماری آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو محسوس ہوئی، یہ سفر کے آخری ایام تھے۔ پھر اسی طرح ربیع الاول کے اندر بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام داخل ہوئے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اس تکلیف کے اندر، بیماری کے اندر مزید اضافہ ہوا۔ 14 دن آپ علیہ الصلاۃ والسلام بیمار رہے، اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے دنیا سے جاتے ہوئے وصیت فرمائی، نماز مت چھوڑنا اور اپنے ماتحت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے قریب تشریف لائیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے کان کے اندر کچھ بات ارشاد فرمائی تو وہ رونے لگی، اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر دوبارہ بلایا تو پھر وہ ہنسنے لگی۔ وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا کہ میں وصال فرما جاؤں گا، اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ میں آپ سے ملاقات کروں گا جب آپ میرے پاس آئیں گی۔ تو عرض کرنے کا یہ مقصد ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے رخصت ہونے کی وجہ سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی حالت بڑی زار تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار کے ساتھ لگ بیٹھے، شدت غم کی وجہ سے کسی سے گفتگو نہیں کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رو کر بے ہوش ہو جاتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر پہنچی تو وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حجرے میں داخل ہوئے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے رخ انور کا بوسہ لیا، اور پھر جب باہر آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت یہ تھی، وہ تلوار نکال کر کھڑے ہو گئے کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام وفات پا چکے ہیں تو میں ان کی گردن اتار دوں گا۔ تو اس وقت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین پر ایسی حالت تھی۔ حضرت زید بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کو جا کر خبر دیتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا کے اندر نہیں رہے۔ تو کیفیت یہ تھی کہ اس صحابی نے فوراً دعا مانگی، یا اللہ میری بینائی کو ختم کر دیجئے، بس یہ میری آنکھیں صرف آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے رخ انور کو دیکھنے کے لیے تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے،
وہ فرماتے ہیں آپ علیہ السلام جب مدینہ طیبہ کے اندر تشریف لے کر آئے تو اس سے زیادہ کوئی روشن دن نہیں تھا، اور جب آپ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے تو ہمارے لیے اس سے تاریک دن کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت آپ علیہ السلام سے ہمیں سچا عشق و الفت، اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔